لرن ریپٹی گروپ کے دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست علی شہباز۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اسٹیفی سیگیریا۔ دوستو آج ہم اسٹیفی سیگیریا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹیفی سیگیریا ایک ایسی میڈیسن ہے جیسا کہ اکارڈنگ ٹو دا آرگینن کے اندر کہا ہے کہ ٹو فائنڈ دا ایگزسٹنگ کاز، کہ آپ کاز کو تلاش کریں۔ تو اسٹیفی سیگیریا کے اندر جو ایویڈینٹل کاز ہوتی ہے یہ بڑی ہی امپورٹنس ہے، اور اس کی جتنے بھی اس کے فیچرز ہیں وہ آپ کو کاز کے اندر چھپے ہوئے ملیں گے۔ اب دیکھیں کہ اسٹیفی سیگیریا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی کول مائنڈڈ ہوتا ہے، بہت کائنڈ ہوتا ہے، بہت سافٹ ہوتا ہے۔ اس کی جو خواتین ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ افیکشنیٹ ہوتی ہیں، لیکن اگر بدقسمتی سے کسی اسٹیفی سیگیریا مریضہ کی شادی کسی ایسی جگہ پر ہو جائے جہاں پر نہ تو اس کے رائٹس ملتے ہوں، نہ اس کو رسپیکٹ ملتی ہو، بلکہ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی بے عزتی کر دی جائے، اس کی انسلٹ کر دی جائے، تو وہ ان سارے نامناسب حالات میں بھی وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ وہ چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اسے اپنے سٹیٹس کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے۔ وہ اپنے سٹیٹس کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہتی، ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے گھر والوں کو، اس کی فیملی کے علاوہ اس کے دوستوں کو پتہ چلے کہ اس کا تو وہاں پر سٹیٹس بہت ڈاؤن ہے، اس کو تو وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے۔ تو اسٹیفی سیگیریا کا جو دوستو پیشنٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ڈگنیفائڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ باوقار عزت والا ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کی رسپیکٹ کرتا ہے اور بدلے میں یہ رسپیکٹ چاہتا ہے۔ یہ انصاف پسند ہوتا ہے، یہ رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنے والا ہوتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی معاملہ میں یہ رولز اور ریگولیشن کی پابندی کرتا ہے، لاز کو توڑتا نہیں ہے، لیکن انجسٹس کو یہ برداشت نہیں کرتا۔ انجسٹس جو ہے یہ اس کے اندر ڈپریشن پیدا کر دیتا ہے۔ کاسٹیکم بھی جو ہوتا ہے وہ بھی انجسٹس کو برداشت نہیں کرتا، لیکن وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہے۔ لیکن اسٹیفی سیگیریا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ ان سارے معاملات کو، اپنے غصے کو، اپنی فیلنگ کو، اپنے لو کو اور انجسٹس کو یہ ڈائجسٹ کر لیتا ہے۔ اسکول میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، وہاں پر اس کی انسلٹ ہو گئی ہے، تو یہ وہاں پر اظہار نہیں کرے گا، گھر میں آ جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ جب ایسے معاملات ایک لمبے عرصے تک چلیں، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کے والدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بچہ جو بہت زیادہ گھر میں جس کو پیار محبت ملتا تھا، جس کو اس کے سارے رائٹس ملتے تھے، اب وہ اپنے انکلز کے یا کسی اور رشتے دار کے اسے پناہ لینی پڑ گئی ہے، یا انہوں نے اس کی دیکھ بھال کا ذمہ اٹھا لیا ہے، لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر اس کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے۔ معمولی بات پر اس کی حق تلفی کی جاتی ہے، معمولی بات پر اس کو ڈانٹا جاتا ہے۔ یہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، یہ جو انسلٹ ہوتی ہے، یہ اگر ایک لمبے عرصے تک چلتی رہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر وہ جو ڈسٹرکٹیو لیول جو ہوتا ہے وہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر مارٹیفکیشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی بل پے کرنے کے لیے گیا اسٹیفی سیگیریا کا، تو وہ لائن میں لگے گا۔ ایک آدمی جو اسٹیفی سیگیریا کا وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ کسی کی حق تلفی کر کے وہ ملازمت حاصل کرے، وہ اس کی تیاری کرے گا۔ لیکن جب وہ دیکھے گا کہ ایک نااہل بندہ اس کی جگہ پر اپوائنٹ ہو گیا، تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ہمارا ریوبرک استعمال ہوتا ہے ریپرٹری میں وہ ہے انڈیگنیشن۔
بہت زیادہ غصے والی حالت، بہت زیادہ رنجیدگی والی حالت. اور یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب رولز اور ریگولیشن کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. ایک بندہ لائن میں لگا ہوا ہے، دوسرا بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنا بل پے کر لیتا ہے، تو یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہوگی. غصے کے اندر یہ اپنا بل پھاڑ سکتا ہے یا خاموشی سے گھر آ جائے گا. اگر وہاں پر یہ بات کرے گا کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کو وہاں پر انسلٹ کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس کی بے عزتی ہو جائے، تو پھر یہ گھر میں آ کے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، بہت زیادہ انڈیگنیشن کا شکار ہو جائے گا. اس کی جو نیند ہے وہ سلیپ لیس میں کنورٹ ہو جائے گی، اس کی ویکنیس متاثر ہوگی، یہ لو سپرٹڈ ہوتا جائے گا، یہ نروسنس کا شکار ہوتا جائے گا. اور نتیجتاً کیا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو کانسیکوینسز آ رہے ہیں، یہ جو ڈیویشن آ رہی ہے، یہ جو پرورٹڈ بیہیویئر شروع ہو گیا ہے، یہ کس وجہ سے شروع ہے؟ سپریشن کی وجہ سے. وہ ہر چیز کو دبا رہا ہے. یہ لوگ بہت جلد محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی محبت کا بھی ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں، اس کا اظہار ہی نہیں کر سکتے ہیں. ایک لمبے عرصے تک محبت کرتے رہتے ہیں، اسی کے محبوب کے متعلق خوابوں میں سوچتے ہیں، خوابوں میں ہیرو بنے رہتے ہیں، لیکن ریئلٹی میں یہ اس کا فیس نہیں کر سکتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. اگر اسٹیفی سیگیریا کا دوست کسی گلی کی نکر پر کھڑا ہوگا، وہ اپنی محبوبہ کو اشارے کر رہا ہوگا، خط و کتابت کر ہوگا، تو اسٹیفی سیگیریا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ اس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے، وہ اس کو روکے گا کہ یہ اچھا نہیں ہے. اب جب ایک لمبے عرصے سے جب وہ اپنی ایموشنز کو، اپنے اینگر کو، اپنے لو کو، ایون کہ اپنی گریف کو بھی سپریسڈ کرتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیکسول ڈیزائر کو، اپنے سیکسولی ایموشنز کو بھی سپریسڈ کرتا آ رہا ہے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ان نیچرل وے اختیار کر لے گا. سیکسولی ایکسپریشن کا وہ ان نیچرل وے، وہ جریان احتلام کا شکار ہو جائے گا، وہ مشتزنی کا شکار ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اسٹیفی سیگیریا امپوٹنسی کی بہت بڑی دوا ہے. اب آپ ہومیوپیتھی کی بیوٹی کو دیکھیں کہ یہ پرورٹڈ بیہیویئر، جن کے اندر ڈسٹرکٹیو لیول بیہیویئر آ رہا ہے، جو بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہو چکے ہیں، جو معمولی سی بات کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، معمولی سی بات پر جھگڑے میں آ جاتے ہیں، معمولی سی بات پر غصے سے کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جن کے اندر جیلس پن آ جاتا ہے. اسٹیفی سیگیریا آپ ان کو دیں گے تو ان کی یہ جو کنڈیشن ہے، اگر وہ سپریشن کی وجہ سے ہے تو وہ ساری کی ساری ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ہے، یہ سائیکوسس میازم کے ساتھ تعلق رکھنے والی دوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سائیکوسس میازم کا جو کی ورڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہائپر پرولیفریشن، اس میں چیزوں کا بڑھاؤ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت کے اندر اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگز کو، اپنی انسلٹ کو سپریس کرنے کی وجہ سے اس کے یوٹرس کے اندر سسٹ بن گئے ہیں، کسی کے جسم پر واٹس بن گئے ہیں، گلٹیاں بن گئی ہیں، بے حس گلٹیاں بن گئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں واٹس بنتے جا رہے ہیں، اور یہ سارے معاملات کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ سپریشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو وہاں پر اسٹیفی سیگیریا کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ایون کہ ایسی خواتین یا ایسے مرد حضرات جو کسی بھی وجہ سے احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو اپنے اندر دبانا شروع کر لیتے ہیں، تو ایک دن وہ ہائپر سینسٹیو بن جاتے ہیں. پھر ان کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ چیزوں کو پھینکتے ہیں، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے والے بن جاتے ہیں. کلکیریا کارپ میں دیکھیں کہ کلکیریا کارپ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی صحت کے متعلق، لوگ اس کے فیس کے متعلق کیا سوچتے ہیں کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہے، کہیں وہ احمق تو نہیں ہے. لیکن اسٹیفی سیگیریا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ اپنے سٹیٹس کو بارے میں سوچتا ہے، کہتا ہے یہ گڈ ول ہونی چاہیے. اور جب اس کا آپ ڈسٹرکٹیو لیول دیکھیں گے
کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بظاہر بہت اچھے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ڈسٹرکٹیو لیول آ گیا اور جناب وہ بہت گھٹیا حرکت کر دیتے ہیں، وہ اپنی شاگرد کے ساتھ نازیبا حرکت کر دیتے ہیں، جو بظاہر معاشرے میں انہوں نے بہت اچھا سٹیٹس بنایا ہوا تھا، یہ ان کا پرورٹڈ بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے، یہ ان کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے کہ وہ انسان جس نے اپنی گڈ ول کو بہت اچھا بنایا ہوا ہے، وہ بہت پرہیزگار ہے، لیکن ان نیچرل ویز وہ اس نے یوز کرنا شروع کر دی ہیں، وہ سیکسلی اس نے پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، لہٰذا اپنی صحت کو اس نے تباہ کر لیا ہے۔ یہ ایمپوٹینسی کی بہت بڑی دعا ہے، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر اس کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پھر اس کے اندر اور وہ نروسنس کا شکار ہو جاتا ہے، اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، لو اسپرٹڈ ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بہت زیادہ غصے میں آ جانے والا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کا جو وہ ہائپر ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہومیوپیتھی جو ہے یہ آپ کو نہ صرف آپ کی بیماری کو ٹھیک کرتی ہے، بلکہ جو آپ کے اندر آپ کے بیہیویئر چینجز آ رہی ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے، آپ کے نفسیاتی مسائل کا بھی حل پیش کرتی ہے۔ تو اسٹیفیساگیریا کا ہمیں جو کی پوائنٹ ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے، اور جتنے بھی اس کے اندر پرابلم آ رہے ہیں، اور یہ جو سپریشن ہوتی ہے یہ اس کے اندر مختلف قسم کے اس کے لیور کو انلارج کر سکتی ہے، اس کے کڈنی کا پرابلم کر سکتی ہے، اس کو ڈائبیٹک پیشنٹ کی طرف لے جا سکتی ہے، اس کو ہائپوتھائرائڈزم کی طرف عورتیں جو ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک جب ان کے ساتھ بے انصافی ہوتی آ رہی ہے، جب اس کی معمولی بات پر انسلٹ ہوتی آ رہی ہے، تو وہ ان چیزوں کو ڈائجسٹ کرتے 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 تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو تھائرائڈ گلینڈ کا فنکشن ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ ہائپوتھائرائڈزم کی شکار ہو جاتی ہیں، ان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے مینسز کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ان کے پیریڈز جو ہوتے ہیں یا تو وہ بہت کم سکینٹی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لاٹ آف پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آپ ان کے جو مختلف پرابلم کے لیے مختلف ادویات کو تجویز کریں گے؟ لیکن جب آپ ٹو فائنڈ دا ایگزسٹنگ کاز، ایویڈینٹل کاز کو جب آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو سپریشن ہے، تو اس وقت جب آپ اسٹیفیساگیریا تجویز کریں گے اور کہتے ہیں کہ جو سمپلیمم میڈیسن ہوتی ہے اس کی سپیس ہمیشہ خالی رہتی ہے، تو دوستو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ادویات کو ان کے کی پوائنٹ کے ساتھ، ان کی کریکٹرسٹک سمپٹمز کے ساتھ ان کو یاد کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اسٹیفیساگیریا کو اس کے کی پوائنٹ کے ساتھ، اس کی کریکٹرسٹک سمپٹمز کے ساتھ اپنے ذہن کے اندر رکھا، اور آپ نے بہت سارے نفسیاتی مسائل کا جو ہے آپ نے پیشنٹ کو حل کر دیتے ہیں، اس کی ہائپر سینسٹیویٹی کو کنٹرول کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دوستو سٹائز کے لیے، گوہانجنیوں کے لیے بہت ہی مشہور میڈیسن ہے، اور خاص طور پر آنکھ کے اگر اوپر والے پیوٹے پر گوہانجنی ہو، بار بار ہو رہی ہو، کہتے ہیں کہ اگر وہ پھنسی ٹھیک بھی ہو جائے لیکن اس کا دانہ جو ہوتا ہے وہ ہارڈ رہے تو اس کو بھی یہ کیور کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جسم پر ہونے والے مسوں کے لیے یہ بڑی بہترین، اگر وہ سپریشن کی وجہ سے آئے ہیں، اور آفٹر سرجیکل آپریشن ان کی کمپلیکیشنز کے لیے، ان کی پینز کے لیے، کڈنی پینز کے لیے یہ بہت ہی اہم میڈیسن ہے۔ اور یوریتھرا کے اندر اگر برننگ ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، اور بڑی اہم میڈیسن ہے، بہت ساری ادویات ہوگی جو بیفور برننگ ہوگی یا ڈیورنگ ہوگی، آفٹر ہوگی، تو اس میں جب پیشنٹ یورین کرتا ہے تو اس کی برننگ جو ہوتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر غصے کے دب جانے کی وجہ سے کسی کو ہیڈ ایک کی شکایت ہو جاتی ہے، سر درد کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کا اسٹامک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو ڈائریا کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کو کالک کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت اہم میڈیسن ہوتی ہے۔ اور دانتوں کی کیریز کے لیے اسٹیفیساگیریا کو کبھی نہ بھولیں۔ اسٹیفیساگیریا اینڈ کریازوٹ ویری اسٹرانگ ریمیڈی ہیں،
اس گمز کی انفیکشن کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور کوشش کریں کہ ادویات کو ان کے جو تھیم اور اس کی اسینس کو سمجھیں. رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ادویات کا اسینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے موڈ آف ایکشن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو پھر آگے بیماری جتنی مرضی ہوں، آپ اس کریکٹرسٹک سمٹمز پر جب اس موڈ آف ایکشن پر جب دوا کو سلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ یو آر ویری سرپرائزڈ. آپ کہیں گے کہ جناب یہ میجک ہو گیا. حالانکہ میجک نہیں ہوتا. وی آر ناٹ اے فزیشین. نہ ہم جادوگر ہیں، نہ ہم جادو کرتے ہیں، نہ ہمیں کوئی جادو سکھاتا ہے. یہ ہماری ادویات کا موڈ آف ایکشن ہوتا ہے. تھینک یو جی. اللہ حافظ.